شکر بھی ادا کرنا چاہتی ہوں. میں اپنی کوتاہیوں کے اوپر نادم بھی ضرور ہوں, مگر وی آر لکی انف ٹو ہیو دوز جن کا تجربہ ہے وہ ہمارے درمیان موجود ہیں. دیر آیت درست آیت, اور اللہ کرے ہم ان کے تجربات سے کچھ سیکھ ضرور سکیں. جناب لطافت علی صدیقی صاحب کا اگر میں ذکر کروں, بہت پیچھے کی طرف بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. لطافت بھائی آئی بلیو ڈاؤن ٹاؤن کی طرف کہیں رہا کرتے تھے. ایشین نیوز کی ابتدا انہوں نے کی انگریزی کا. یہ بھی ان کی ویژن تھی کہ اس زمانے میں سارے اخبار اردو کے ہوا کرتے تھے. ویژن تھا ان کا کہ انہوں نے ایشین نیوز پیپر شروع کیا. بہت خوبصورت اخبار اور بڑا جامع اخبار. اگین کووڈ کے دنوں کو بہت سے لوگوں نے کس طرح سے استعمال کیا, مگر لطافت صدیقی صاحب نے اپنی یادداشتوں کو جمع کرنے کا سلسلہ شروع کیا کہ گھر میں بیٹھ کے یادداشتوں کو ایک جگہ کیا جائے. پھر انہوں نے عام پاکستانی کو ذہن میں رکھا اور اپنی کتاب اردو میں چھاپی, جس کو کتاب, اور یہ کتاب مارکیٹ میں اویلیبل ہے. آپ اس کو ضرور دیکھیے, پڑھیے, خریدیے. ہزاروں انکشافات, بیکاز ایز اے جرنلسٹ بہت سی جگہوں کے اوپر میں اگین یہ کہتی ہوں کہ آئی ایم ویری لکی کہ 770 بگزین زندگی میں آج میں آپ کے ساتھ ہوں. کل تک مظفر علی میرے ساتھ ہوا کرتے تھے, آج مظفر علی نہیں ہے. آج میں آپ کے ساتھ ہوں, کل میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں گی. زندگی اسی طرح سے سفر چلتا رہے گا. 770 پہ آف کورس ہماری ٹیم از پروفیشنل ٹیم ہے. نیوز کا الگ ڈپارٹمنٹ ہے, ٹیلی ویژن کا الگ ڈپارٹمنٹ ہے, جو کی بورڈنگ کا سٹاف ہے, انوائسنگ کا الگ ہے. یعنی وی آر آل ڈوئنگ آور جابس پراپرلی. ہمارے ساتھ آؤٹ ڈور شوٹنگ کے اوپر جناب نجم صاحب کا بڑا تجربہ اور پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ وابستہ. بھٹو صاحب سے متعلق بہت ساری خبروں کو انہوں نے بھی بریک کیا. تو ینگ ہوڈ میں یہ تمام لوگ جو پاکستان ٹیلی ویژن اور اخباروں کے ساتھ منسلک تھے, یہ اکٹھے ہوا کرتے ہوتے تھے. بے شمار نیوز بریک کی. جناب لطافت صدیقی صاحب میرے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں, اور میں احسان مند ہوں لیاقت ملک صاحب کی, جن کے توسط سے آج اتنی اعلیٰ شخصیت سے ملاقات ہوئی. احسان مند نہ ہوا کریں, آپ کا حکم ہوتا ہے, ہم حاضر ہوتے ہیں. لیاقت بھائی, میں لطافت بھائی کی ہمیشہ سے مداح بھی رہی ہوں. بہت شکریہ لطافت بھائی, آپ تشریف لائے, آپ آئے. آپ کی یہ کتاب ہزاروں انکشافات, سازشیں, سیاراتیں, قاتل اور مقتول کی داستانیں, میں نے اس کا لب لباب تو شیئر کر لیا, جو میں دیکھ رہی تھی کہ آپ نے جب اس کو لکھنا چاہا تو انگریزی میں بھی آپشن تھی, اردو میں بھی تھی, اور پھر اردو میں آپ نے میرے جیسے کے لیے سوچا کہ وہ لوگ جو انگریزی بولنے سے پہلے اردو میں دماغ میں سوچتے ہیں ان کے لیے کتاب لکھی. یہ میں اس سے پہلے کہ لطافت بھائی کوئی بات کریں, یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی یا ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کی کہ یہ کتاب پڑھنے پہ توجہ نہیں دیتے. اگر آپ پاکستان میں جائیں اور کتاب ایک اٹھائیں اور اس کو دیکھیں کتنی اشاعت ہے اس کی. پہلی اشاعت 400 کتابیں, 20 کروڑ آبادی کے ملک میں 400 کتابیں چھپیں. پھر اس کے بعد دوسرا ایڈیشن نہیں چھپتا. لوگ پڑھنے پہ نہیں. آج کل جو کتاب پڑھنا ہے, کتاب پڑھنے میں اور جو لیپ ٹاپ دیکھنے میں بڑا فرق ہے. یا لوگ پڑھتے نہیں, ٹینجبل اس کو کہتے ہیں, کانٹیکٹ میں آنا. جی میں نے دیکھا ہے کہ اس ملک میں نے 2 لائبریریاں دیکھی ہیں. ایک لطافت بھائی کی لائبریری ہے اور ایک اشفاق بھائی کی, اشفاق حسین صاحب, جن کے گھر کتابیں پڑھی ہوئی ہیں اور جن کتابوں کو پڑھا جاتا ہے, دیکھا جاتا ہے. تو اب میں لطافت جی میں عارفہ بہن کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا. اور جو آپ نے بات کی کہ میں نے تو شروع انگریزی سے ہی کی تھی, لیکن میری بیگم نے کہا کہ دیکھیں آپ نے یہاں انگریزی کا اخبار نکالا تو ریڈرشپ تو کمی رہی. اسی طرح اگر آپ کچھ لکھ رہے ہیں اور محنت کر رہے ہیں تو اردو میں کتاب لکھیں گے تو زیادہ لوگ پڑھیں گے. تو ان کی بات میں نے مان لی. بیگم بالکل صحیح کہا. آج کل تو بیگمات کی ویسے بھی بات مان لیتے ہیں, تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا. تو ہم نے جناب اس سے وقت سے فائدہ اٹھایا, جس کا آپ نے ذکر بھی کیا کہ اب ہم گھر سے باہر تو جا نہیں سکتے تھے, ہم سوشل ٹائپ کے آدمی تھے. ہم نے سوچا کوئی کریٹیو کام کیا جائے. صحیح. تو ہمارے ذہن میں یہ آیا کہ ابراہیم جلیس ایک بہت بڑے نامور کالم نویس تھے وغیرہ وغیرہ, جنگ میں چھپتا تھا جب ہم کالج میں تھے, تب سے پڑھتے تھے. کالج یونیورسٹی کی بات کریں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ عارفہ جی آپ بھی ساہیوال میں پڑھی ہیں اور میں بھی ساہیوال میں پڑھا ہوں. ڈونٹ ٹیل می. دیٹس رائٹ.
कसम से हाँ हाँ, मैं बल्कि पता चला بدر منیر चौधरी का वो ताल्लुक तुम्हारे भी पड़ोसी थे, उनका घर साहिवाल से है. उनका घर तो हमारा पड़ोस था. साहिवाल में किसके तारिक घर? अजीज, हाँ ना, तारिक अजीज, कलबला रोड, हम सब अच्छा सारे कबला रोड से. करबला रोड पे रहे. वाह. और आप कौन कहते हैं, मोर वाला कुआं कहते हैं, वहाँ पर थे आप? नहीं जी, मैं फ्रीड टाउन एक अच्छा, फ्रीड जगह टाउन थी, नया फ्रीड बना टाउन था. नया बना था, मैं फ्रीड टाउन में थी. जी. और बहरहाल मैं तो आज आपसे मुकम्मल वेरी गुड. और आपको पता है कि अगर आज हम साहिवाल के बारे में देखते हम हैं, उठ जाएं दोनों. लियाकत भाई नहीं, लियाकत भाई सुनिए, साई का इट्स अ वेरी साहिवाल ने सीरियस, इट्स वेरी सीरियस. पढ़े लिखे लोग दिए हैं, शायर. साहिवाल ने शायर और पढ़े लिखे लोग भी दिए हैं. और अगर आज का साहिवाल आप देखें तो तालीम के लिहाज से यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, कैंपसेस में साहिवाल इज अ ग्रेट बिल्कुल, प्लेस. बिल्कुल बिल्कुल. आज भी अगर आप मेरा ख्याल ये है कि कभी साहिवाल पे एक प्रोग्राम होना चाहिए, जरूर होना मेरे चाहिए. पास बहुत फैक्ट्स हैं. मगर और ये मैंने मजाक वहाँ के अलावा मैट्रिक- की बात मैंने है. मैट्रिक पास वहीं वैसे किया. आपकी इत्तला के लिए हमारा एक प्रोग्राम आ रहा है गपशप के नाम से, अच्छा, हर फ्राइडे को. आज रमज़ान मुबारक में हमने इसको बंद किया हुआ है. और तो यहाँ पर जो है जनाब मलिक साहब ने सवाल के मुताबिक बहुत काफ़ी हमें जी. बताया. मलिक साहब ने ही एक बात कही. अब मैं फोकस सिर्फ लताफत भाई अच्छा, पे आ मैं जा- ये कहना चाह रहा हूँ. मैं फोकस लताफत पे रखना वो चाहती हूँ. किताब मगर मलिक साहब ने अभी खुद ही पाकिस्तानी कौम का वीक पॉइंट बताया. हम सीरियस चीज़ को सीरियस नहीं लेते. बिल्कुल. अगर मुर्गी फार्म का जिक्र है तो हम उसको मजाक में डाल देते हैं, हालांकि यू कैन मेक मनी. अगर गधों की परवरिश का है तो हम उस बात को भी मजाक में डाल देते हैं. और साहिवाल को सिर्फ गायों में डाल अभी दिया. किताब की मगर बात कर लेंगे. जी तो लताफत. मैंने बात ये कर रहा था कि जब मेरी बेटी ने कहा, लीना ने, कि आप घर से बाहर क्यों गए थे, आपको पता है कोविड फैला हुआ या. और आप पे पाबंदी है. और फ़ोन करती थी दफ्तर से कि कहीं बाहर तो नहीं चले गए, उनसे तो लोग मिलने नहीं आए. अब मैंने सोचा मैं क्या करूं, तो मैंने सोचा कि कुछ लिखने पढ़ने का काम किया. जब अखबार लिख के भी तो थक गए थे ना, सही. तो आइडिया ये आया किताब लिख दी जाए. फिर एकदम से ख्याल आया कि इब्राहिम दलीस भी तो जेल गए थे, हालांकि हम भी जेल तो नहीं गए, लेकिन जेल के इर्द गिर्द पकड़े गए, थाने में ले जाए गए. ये सारी बातें बड़ी लंबी चौड़ी हैं, इसका जिक्र भी किया. तो हमने कहा कि हम जेल तो नहीं गए, लेकिन उन्होंने जेल में लिख के, जेल में रह के क्या किया, जेल की रातें जेल के दिन, किताब लिख डाली. तो हमने पहले ही उन्वान आ गया और पहले ही टाइटल यही हुआ कि कोविड के दिन, कोविड की रातें, और सही. किताबें, बेगम की फरमाइश पे उर्दू में किताब. सही. फिर बहुत सारी चीज़ें और किताब इस पर लिखना शुरू किया. फिर आइडियाज़ आते गए. और फिर हमने मैं ये वाज़े कर दूं कि आमतौर से पाकिस्तान में या दूसरी जगहों पे भी किताबें जो हैं एक उन्वान पे लिखी जाती हैं. सही. हमने बहुत मुत्तफ़रक. सारे चैप्टर्स इकट्ठे किए, सही. सोचा. और मैं ये भी वाज़े कर दूं कि ये मेरी सवाने हयात नहीं है, ये बल्कि मेरी इस किताब के औराक जो हैं हैरत अंगेज़ और अफसोसनाक वाक़यात की दास्तानों पर मुश्तमिल हैं. और मैंने जो देखा ध्यानदारी के साथ लिखा. और फिर सोचता गया. फिर मैंने पॉलिटिकल हिस्ट्री कायदे आज़म से शुरू होती है, तो मैंने भी वहीं से शुरू किया. और पाकिस्तान हिस्ट्री के बारे में जब जर्नलिज़म की डिग्री मुझे मिली थी, तो मेरा ये मौजू था कि पाकिस्तान की जद्दोजहद पे, तो उस पे मैं बहुत कुछ जानता था. तो मैंने उस हवाले से भी, और मैंने जो पाकिस्तान में उस पाकिस्तान के हवाले से किताबें पढ़ी थी, तो मैं ये बात कहने के लिए तैयार हूँ कि हमारे पास जो किताबें छपी हैं वो हमारे अपने नुक्ता नज़र के हिसाब से छपी हैं. बिल्कुल सही. हर हुकूमत के नुक्ता बिल्कुल नज़र सही. से छपी हैं, हमारे अपने नुक्ता नज़र से छपी हैं. टू नेशन थ्योरी, या बहुत सारी बातें हैं. तो उस पे बहस मैं तो कर सकता था, इसलिए कि मैंने तो बहुत कुछ पढ़ा था. वली ख़ान के इंटरव्यूज़ किए थे, मुफ्ती महमूद के इंटरव्यूज़ किए थे, जो तारीख़ में हिस्सा, जो पाकिस्तान मूवमेंट में हिस्सा ले रहे थे. अल्लामा इकबाल पे भी बहुत सारी बातें मैंने किताब में सवाल उठाए. तो मैंने अब ये मुश्किल सब्जेक्ट था, मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट पे लिखा कि जनाब कायदे आज़म की मौत दरअसल कहाँ हुई थी, उन्होंने आखिरी सांस कहाँ लिया. और फ़ातिमा जिन्ना का जो अब तक इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी है कि वो तबई मौत नहीं मरी थी, शी वॉज फाउंड डेड इन पाहुटा पैलेस. तो ये सारी की सारी जब मैंने अपनी आंखों से देखी थी, लियाकत अली ख़ान के बारे में बहुत पढ़ा और ये सोचा. और पाकिस्तानियों के दिल में, चाहे वो किसी भी जनरेशन, हम तो अब जनरेशन टू जनरेशन चल रहे हैं, लेकिन 1951 जब पहले वज़ीर आज़म को कत्ल किया गया था, वो रावलपिंडी में 1951 में किया गया था.
تو اس کے بعد سے سوالات جو ہیں وہ یہ ابھر کے آئے ہیں کہ آخر ان کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، جو بھی آپ کہہ لیں، تو ان کو شہید کیوں کیا گیا، کس نے کیا، کسی کو سزا کیوں نہیں ملی، کوئی گرفتار کیوں نہیں ہوا. تو میں نے ان تمام سوالوں کے سوال ذہن میں رکھ کے جواب کیے ہیں، اور ہر پڑھنے والے کو ایک جواب کے قریب لا کے میں نے کھڑا کر دیا. لیکن میں کسی کا نام نہیں لے سکتا تھا. اور میں نے ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، بڑا ڈیفیکلٹ ٹاپک کو آپ چینج کریں. یو آر پلینگ وتھ فائر. تو میں نے یہاں کے بھی پاکستان کے لاز بھی پڑھے. اچھا. کہ لاز کیا ہیں، یعنی جرنلزم کے لاز کیا ہیں، کس میں آدمی پکڑ میں آتے ہیں. تو اس کتاب پہ بہت سے لوگوں نے تبصرے کیے ہیں پاکستان میں، میری فیس بک پہ. مثال کے طور پر ایک کتاب لکھی ہے شبیر صاحب نے، صحافت سے صحافت تک. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کتاب پڑھی لیکن ٹاپک بڑے خطرناک کیے اور میں سانس روک کے بیٹھ گیا. لیکن جب وہ اس جگہ پہنچتے ہیں جہاں انہیں یہ بتانا چاہیے کہ قاتل کون ہے، تو لطافت علی صدیقی جو ہے وہ کووڈ سے ڈر کے ماسک پہن لیتے ہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں ان کو اگر کبھی ملیں گے تو ضرور کہوں گا کہ میں نے وہ حقائق تو پیش کر دیے، جس میں کنکلوڈ آپ کریں. ہاں، اور ایک بات یہ ہے کہ اس میں کوئی گنجائش نہیں چھوڑی. اگر میں نے فاطمہ جناح کے متعلق کہا کہ شی واز فاؤنڈ ڈیڈ اور وہ طبعی موت نہیں مری تھیں، اور اس کا عنوان تھا کہ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں وغیرہ وغیرہ، تو اس میں یہ تھا کہ میں نے کہا میں نے آپ کو جگہ تو لا کے دے دی، اب یہ آپ کا کام ہے تحقیق. محقق آئیں گے، لیاقت ملک جیسے لوگ آئیں گے، وہ ریسرچ کریں گے، آپ کریں. تو آپ کے پاس بھی ہم نے آپ کی میز پہ بھی ڈال دیا کہ بھائی یہ تو اب بتاؤ سچ کیا ہے. میں نے تو واقعات اور حالات آپ کے سامنے ڈال دیے. فاطمہ جناح کی بھی بڑی عجیب و غریب بات تھی. یہ میرے کیریئر کی پہلی سٹوری تھی. پہلی سٹوری تو وہ تھی جس کا میں نے ذکر کیا کہ حنیف محمد کو ایک سازش کے ذریعے ریٹائر کرایا گیا تھا. میرا پہلا انٹرویو تھا. اسی کی بنیاد پہ میں ٹرینی رپورٹر تھا. جب میں نے خبر بھی کی تو فل فلیج ہمیں رپورٹر بنا دیا گیا. جو رپورٹر کی تنخواہیں اور وہ ملتے ہیں وہ سب ملنے شروع ہو گئے. تو ہم تو آسمان پہ چڑھ گئے کہ اب تو ہم نے تو کچھ کر کے دکھانا ہے. اور میرا نقطہ نظر یہ تھا کہ صحافی بننے کے لیے، صحافی بنے گا تو کیا کرے گا؟ جو خبر اچھی دے گا وہی دے گا. تو میں نے تو اتنے سینسیشنل ڈسکلوجر دے دیے کہ وہ تو مجھے 2-3 سال میں ہی منہاج برنا نے کہا کہ آپ پی ایف اے کا الیکشن لڑیں. میں نے کہا میں تو جرنلزم کر کے آیا ہوں اپنے پروفیشن پہ کانسنٹریٹ کرنے کے لیے. کہنے لگے نہیں ہمارا پینل ایسا ہے جس میں جیتیں گے. میں نے کہا میں اتنا جونیئر آدمی کیسے جیت جائیں گے؟ کہنے لگے نہیں آپ کو پتہ نہیں. خیر وہ جیت گئے الیکشن، وہ الگ بات تھی. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں نے کانسنٹریٹ یہ کیا اور سوچتا تھا کہ اس کا کیا مقصد ہے، اس کا کیا مقصد ہے. اور محترمہ فاطمہ جناح کے لیے تو پہلا ہی جو چیلنج آیا اس میں مجھے استعفیٰ دینا پڑ رہا تھا. مجھے معظم علی صاحب تھے پی پی آئی نیوز ایجنسی کے. انہوں نے کہا کہ جاؤ فاطمہ جناح کا انتقال ہو گیا. اب کتنا عجیب و غریب بات ہوگی. یہ تھوڑا سا میں آپ کا ٹائم لوں گا اس سبجیکٹ پہ، اس لیے کہ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ میں رکشہ پکڑا، مونٹا پیلس چلا گیا. وہاں کوئی آدم نہ آدم ذات اور سناٹا. ایک مالی جو ہے وہ پودوں کو کچھ نہ لا رہا ہے، پانی دے رہا ہے. اب میں اس سے یہ کیسے کہہ دوں کہ فاطمہ جناح کی ڈیتھ ہو گئی ہے؟ میرے پاس میں تو یہ خبر لے کے آیا ہوں. میں اس کے پاس پہلے تو درخت کے پاس کھڑا رہا، پھر میں ان کے پاس گیا کہ ایک بزرگ سے تھے. میں نے کہا بابا جی یہ تو بتائیں کہ فاطمہ جناح کی کیسی طبیعت ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو وہ تو اس کمرے میں رہتی ہیں، جب وہ صبح اٹھتی ہیں تو اندر سے چابی پھینک دیتی ہیں اور ہم لوگ جا کے کھول لیتے ہیں اور پھر وہ کرتی ہیں. ہمیں تو کچھ پتہ نہیں، ہم تو یہاں گھاس پھوس کے مال وہ ہیں. تو میں نے کہا یہاں کوئی اور بھی نہیں ہے؟ کہنے لگے ہمیں کچھ نہیں پتہ، ہم سے نہ پوچھیں زیادہ باتیں. تو ہم بڑے پریشان رہے. ہم واپس چلے گئے. تو اب آفس تو چلے گئے. ایک رپورٹر کی کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ وہ خبر کے لیے جائے اور خبر لے کے نہ آئے. تو لیکن کیا جائے. تو اتنے میں جو ہے ہم واپس آئے اور میں نیچے کھڑا رہا اپنے دفتر کی. ہمارا وہاں پر سیفی ہاؤس میں میکلر روڈ پہ دوسری بلڈنگ پہ تھا. اوپر سے موزن صاحب اتر کے آئے. انہوں نے کہا کہ کیا ہوا؟
تو میں نے کہا کہ ہوا یہ کہ وہاں تو سناٹا ہے اور کچھ پتہ نہیں چل رہا، لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ ہاؤ ٹو ہینڈل دس سچویشن. انہوں نے کہا تمہیں کس نے جرنلسٹ بنایا؟ اور وہ کہہ کے اپنی گاڑی میں بیٹھ کے چلے گئے. اب میں بڑا پریشان ہوا. میں نے سوچا کہ یار یہ تو ڈیفیٹ تو ہے، لیکن اور انہوں نے بڑے تلخ لہجے میں کہا میں جاؤں اور 3-4 لائن کا ایک لکھوں اور استعفیٰ اور چلا جاؤں، پھر دیکھا جائے گا. لیٹ اس میک انادر بگننگ. اتنے میں داؤد سبحانی ایک فوٹوگرافر تھے، اور آپ نے جن کا نام لیا نجم الحسن کا، یہ لوگ کسی اسائنمنٹ پہ سے آ رہے تھے. تو داؤد سبحانی لمبے قد کے تھے، وہ میرے پاس آئے. تو میں کسی نے مارا؟ میں نے کہا مار لیتا تو کوئی غم نہ ہوتا. کسی نے تقریباً گالی دی ہے. تو اس نے کہا ہوا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے پورا واقعہ بتایا. انہوں نے کہا چلو موٹا پیلس چلتے ہیں. ہم سب بیٹھ کے موٹا پیلس چلے گئے. تو وہاں پر اب میں تو میرا اسائنمنٹ تھا، میں تو تیار کھڑا تھا. تو جیسے ہی میں نے دیکھا ایک پولیس کی گاڑی آئی، وین آئی، اس کے پیچھے ایک ٹرک آیا. تو وین میں افسران بیٹھے تھے، ٹرک میں برف بھری ہوئی تھی، اور میں ان کے ساتھ اندر گھس گیا. تو میں مختصر کر رہا ہوں، تو پولیس آفیسر نے دروازے کو دھکا دے کے، جیسے دھکا دیتے ہیں نا، تو کھولا نہیں. ان کو پتا تھا یہ لاک ہے، تو ٹوٹ کے گر گیا. میں بھی اس کے ساتھ اندر، برف کی سلیاں بھی پھر آنی شروع ہو گئیں. تو اب پولیس والے سے میں نے جا کے پوچھا کہ کیا فاطمہ جناح نے فون کیا تھا آپ کو کہ میں یہاں مری پڑی ہوں اور آپ برائے کرم مہربانی کریں کہ میرا کچھ کریں؟ تو کہنے لگے کہ تم کون ہو؟ میں نے کہا کہ میں تو ایک صحافی ہوں. اس نے کہا کہ دیکھو فاطمہ جناح یہاں مری پڑی ہیں، اگر تم 1-2 منٹ میں یہاں سے نہیں جاؤ گے تو تم یہاں مری پڑے ہو. میں وہاں سے بھاگا، اور وہاں سے بھاگنے کے بعد دفتر میں نے جا کے لکھا فاطمہ جناح فاؤنڈ ڈیڈ ان موٹا پیلس. اور ریڈیو پاکستان کا اگلا نیوز بلیٹن تھا. انہوں نے کہا کہ ہم بڑے احترام کے ساتھ، افسوس کے ساتھ یہ بری خبر نشر کر رہے ہیں کہ محترمہ فاطمہ جناح، مادر ملت فاطمہ جناح کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ مردہ پائی گئی ہیں. اب تو جناب وہاں سے ہوا. اب ہم نے تو یہ ٹیک دے دیا. خبریں جو لکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹیک میں دکھتے ہیں، پہلا ٹیک، دوسرا ٹیک. اتنے میں جناب فون آنے شروع ہو گئے کہ کیا مطلب ہے، کیا ان کو مرڈر کیا ہے، یا فاؤنڈ ڈیڈ کا کیا مطلب ہے، یہ ہے وہ ہے. خیر وہ اتنے میں یہ کہا کہ بھائی آپ آگے زیادہ نہ لکھنا اور ہم دیکھیں گے. پھر اس کتاب میں وہ بھی ہے بڑے ادارے نے آپ کو یہ پیغام دیا؟ نہیں، وہیں سے جو سوالات میرے اپنے نیوز روم میں. اچھا. اور اسی درمیان میں شریف الدین پیرزادہ کی طرف سے، وہ ان کی طرف میں جانتا تھا کہ یہ شریف الدین پیرزادہ جو مشہور زمانہ، ان کے آفس سے یہ پریس ریلیز آیا جس میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ جناب یہ ان کی طبعی موت ہوئی تھی، یہ تھا وہ تھا. تو میں نے بڑا جھگڑا کیا کہ طبعی موت کیسے ہوگی. یہ فائنلی یہ ہوا، جھگڑا وگڑا ہو کے خبر چلی گئی، سب نے بیٹھ کے لکھی. لیکن ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا کہ ان کو کس نے مارا اور یا ان کو کس نے شہید کیا. جب آپ نے آج اس بات چیت کے دوران آپ نے ایک لفظ کہی کہ ہم ایک سائڈ کی ورژن کو پڑھتے ہیں، یہ تاریخ اس بات میں گواہ ہے کہ تاریخ ہمیشہ فاتح لکھا کرتے ہیں. جی بالکل. ہمیشہ آپ ایک ورژن ہی دکھنے کو ملتی ہے. مثال کے طور پہ میں پاکستان میں تاریخ پڑھتی ہوں تو اورنگزیب کے بارے میں جی بڑا ہی نیک بادشاہ تھا، جوتیاں اور ٹوپیاں بنتا تھا. اور آپ انڈیا میں تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، انڈیا کی تاریخ بھی ان کے حساب سے ہے. تو تاریخ نمبر 1 فاتح لکھتے ہیں، نمبر 2 پھر اقوام ان کو اس کے لحاظ سے کرتی ہیں. کینیڈا، امریکہ کی تاریخ میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں جن میں یہاں کے نیٹیوز کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، مگر آپ وہ فیکٹس پڑھ ہی نہیں سک رہے، کہیں آپ کو ملتے ہی نہیں ہیں. لیکن یہ بھی آپ دیکھیں نا عارفہ جی کہ یہ صحافی کا جو کام ہے، وہ صحافی کو دیکھیں، آپ جو ہیں آپ صحافی ہیں تو آپ جو لوگ آپ کو دیکھنے والے ہیں یا سننے والے ہیں ان کو آپ شعور دے رہے ہیں، آپ ان کو ٹیچ کر رہے ہیں. آپ ایسی چیز بتائیں، فیکٹس کی بتائیں. اب جیسے آپ سوشل میڈیا پہ آپ جاتے ہیں تو ایسی ایسی چیزیں نکل آئی ہیں کہ جن کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے.
دس از ایڈوانسمنٹ آف ٹیکنالوجی مگر مس یوز آف دا. دیکھیں نا, میں نہیں, بعض لوگ پڑھتے ہیں, میں نے پڑھنے کی بات کی, میں نے بڑے جید ہمارے پاکستان کے صحافی جی ہینری کسنجر کا لیٹر جو تھا ذوالفقار علی بھٹو نے لہرایا, وہ ہینری کسنجر کا لیٹر نہیں تھا. بڑے جید صحافی, کم از کم عوام کو بتاؤ, اس وقت سیکرٹری آف اسٹیٹ سائرس وینس تھا. آپ ٹیک اوور کر لیں. جی 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 بالکل, سائرس وینس تھا, ٹھیک ہے نا. انہوں نے ان کا مراسلہ تھا, وہ ہینری کسنجر کا مراسلہ نہیں تھا. جی نہیں, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ کی بات بالکل درست ہے, آپ لوگوں کی بات بھی بالکل درست ہے. ابھی ہم اسی کے حوالے سے بتائیں کہ تاریخ کو کیسے مسخ کیا جاتا ہے. اور یہ ہندوستان پاکستان کے علاوہ اگر امریکہ میں بھی آئیں, 1963 میں جان ایف کینیڈی کو قتل کیا گیا, آج تک نہیں پتہ چلا, قتل کیا گیا اور قاتل کو مار دیا گیا. اسی طرح 1951 میں جب لیاقت باغ میں لیاقت علی خان کو گولیاں ماری گئیں تو ابھی وہ کلمہ پڑھ رہے تھے, نجف خان نے مار دیا. ہاں, خون نکل رہا تھا, ابھی وہ کلمہ پڑھ رہے تھے, لیکن ایک پولیس والے نے بوچھاڑ کر دی بلٹس کی اور اس کے قاتل وہیں مر گیا. لیکن ابھی جب میں یہ کتاب لکھ رہا تھا تو اس کتاب کے دپاچہ میں اسی حوالے سے اشفاق حسین نے اس کا دپاچہ لکھا اور انہوں نے ایک بات کہی کہ لطافت نے اپنی کتاب میں یہ مسئلہ تو اٹھایا ہے, لیکن میں آج یہ کہہ رہا ہوں کہ سید اکبر جس نے لیاقت علی خان کو مارا تھا, تو اس کی بیگم 100 سال کی ہوئیں اور وہ پاکستان میں انتقال کر گئیں, اور بریل کے لیے ان کی باڈی کو کابل لے جایا گیا. تو یہ 51 سے ابھی 3-4 مہینے پہلے ان کا انتقال ہوا, اب تک 2021 تک یہ خاتون پاکستان میں کیوں کر رہی تھی, اور اس خاتون کی جو ہے وہ سرپرستی کون کر رہا تھا, حکومت کر رہی تھی. تو یہ تو اب ہم نے تو جواب اس کا ڈھونڈو. ہاں جی, دیٹ از اے ہوم ورک فار دا پیپل. نا لیکن یہ تو فیکٹ ہے کہ یہ آیا تھا کہ اس کی ساری سرپرستی فیملی کی, سید اکبر کی فیملی کی حکومت پاکستان کر رہی تھی. جی جی, اور سید اکبر کو بھی مروا دیا گیا تھا. جی میں یہی تو کہا, تبھی تو ان کے اصل قاتل کو. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ جہاں خون بہتا ہے, جہاں کہیں بھی ظلم ہوتا ہے, جب چور بھی ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ تو ثبوت چھوڑتا ہی ہے نا. تو یہ تو اب ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے, آپ کی ذمہ داری ہے, جو صحافت سے تعلق رکھتے ہیں, جو تاریخ لکھنا چاہتے ہیں. تو میرا کام, میں نے فیصلہ نہیں سنایا اس میں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا, لیکن میں نے یہ سب تاکہ آپ کو کسی ایک کے ساتھ منسلک نہ کیا جائے. آپ نے یہ ذمہ داری بالکل اپنے جو پڑھنے والے ہیں ان کے اوپر چھوڑی. اس حوالے سے میں ایک چھوٹی سی بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے معلوم تھا کہ ہندوستان میں کتابت اور یہ اردو کا بہت اچھی وہاں پر کتابیں چھپتی ہیں. میں نے یہ کہا کہ مجھے حالانکہ مشکل ہو سکتا تھا کہ میں پاکستان میں چھپاؤں, میں نے پیسے کا کوئی خیال نہیں کیا, وہاں مہنگی چھپتی تھی اور مشکلات تھیں میرے لیے. میں نے کہا کہ یہ کتاب میں لکھ رہا ہوں پاکستان میں چھپواؤں گا, میرا حال جو کچھ بھی ہو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن میں یہ چارج نہیں لوں گا. یہ تو کتاب اس نے لکھی. کتاب کو آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ کتاب ہے. لینے کے لیے کہاں پہ رابطہ کیا جائے؟ جو لوگ اس کو اپنی پڑھنا چاہتے ہیں, اس کو اپنی لائبریری میں لانا چاہتے ہیں, کیسے اس کا حصول ممکن ہو؟ اور ایک اور چیز جو ٹیکنالوجی کے لحاظ سے, جو لوگ ٹیک سیوی ہیں, دیر آر ٹائمز کہ وہ آن لائن بک بائی کر کے, اب تو یونیورسٹی کی کتابیں بھی آن لائن بائی کرنے کے بعد بہت سے لوگ اپنی لائبریری میں رکھتے ہیں. کیا وہ سہولت بھی موجود ہے؟ تو نہیں, میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں اس بارے میں. ایک بات آپ نے جو ایک بات کہی نا کہ آپ اپنے ناظرین کو یا سامعین کو جو بتا رہی ہیں, اسی حوالے سے ناصر بیگ چغتائی نے لکھا میری فیس بک پہ. ابھی میں آپ کے سوال کے جواب, ناصر بیگ چغتائی نے کہا کہ میں نے یہ کتاب پڑھی. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ صحافیوں کو بھی پڑھنی چاہیے تاکہ ان کو نئے چیلنجز جو کیا ہوتے ہیں ان کا حساب ہو. اور میں خاص طور سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کتاب صحافت کے طالب علموں کو پڑھنی چاہیے. جہاں تک آپ کی بات ہے کہ میری خوش قسمتی ہے کہ کتاب جو ہے عام طور سے لوگ پڑھتے نہیں ہیں, پڑھنے کا کوئی رواج نہیں ہے اور خرید کے بھی نہیں پڑھتے. میری ساری بیشتر کتابیں خرید کے پڑھی گئیں پاکستان میں, اور جتنی کتابیں تھیں وہ بہت بڑی تعداد میں تھیں اور سب بک گئیں, پہلی بات.
اور جب میں نے ان لوگوں سے پوچھا جنہوں نے کتاب کیا، جنہوں نے مجھے فون کیا، حال ہی میں 2-4 دن پہلے فرحت اللہ بابر کا فون آیا تھا کہ تم نے کیسے یہ کتاب لکھی اور ان بٹوین دا لائن جو تم نے باتیں کی ہیں، میں جب بھی کینیڈا آؤں گا آپ سے ملنا چاہوں گا. انہوں نے یہ بات کی. اسی طرح اچھا اب کتاب کا یہ ہے کہ پاکستان میں تو سب بک گئی ہیں کتابیں، اور ہمارے پاس پچھلے ہفتے جو ہے ایک بک سیلرز کا، اور اس کا نام ہے بدلتی دنیا پبلیکیشنز. انہوں نے ہم سے کہا کہ ہمارے پاس تو کتابیں ختم ہو گئی ہیں، ہمارے سے کتابیں لوگ مانگ رہے ہیں، تو ہم کیا کریں. تو ہم نے کچھ کتابیں جو آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے بائی ایئر وہاں سے منگوائی ہیں پھر ہم بائی ایئر وہاں سے بھیجیں تو ایک کتاب کی قیمت کہاں پہنچے گی. لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے کچھ کتابیں کسی طرح پاکستان بھجوا دی ہیں. ہم یہاں پر بھی شروع کرنے والے ہیں، اور ہم نے ابھی تک اس کی اشاعت پہ کوئی زیادہ یا سرکولیشن پہ کوئی بات نہیں کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم 9 تاریخ کو یہاں ایک بہت بڑا جو ہے پروگرام کر رہے ہیں. آپ کو انویٹیشن ہے ابھی 9 مئی کو 9 جون کو. ہاں جی بالکل، وہاں پر یہاں پر کر رہے ہیں. اس کے اندر ہم کتابوں کی رونمائی ہوگی، اور اس کے اندر آپ دیکھیں گی کہ اچھے لوگ تقریر کریں گے جرنلزم کے حوالے سے بھی، اور اردو ادب کے حوالے سے بھی. تو اردو کا جہاں تک ادب کا تعلق ہے، وہ تو میں نے تو کتاب جو ہے اسٹوری کی جو انگریزی کا ترجمہ تھا وہی رکھا، چونکہ میرا کوئی ناول تو تھا نہیں یا کوئی لٹریری کتاب تو نہیں تھی، لیکن مجھ سے جو کچھ ہو سکا میں نے اس کو اردو کے انداز لکھا. ہم اسی کے ساتھ یا اس سے پہلے ہم یہ کتاب نارتھ امریکہ میں ریلیز کرنا چاہتے ہیں، اور ریلیز کرنے کے علاوہ یہ ہے کہ ہم یہ بتائیں گے 1 ہفتے کے اندر کہ آپ اس کتاب کو کیسے حاصل کرتے ہیں. اگر آپ کینیڈا میں ہیں تو کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نارتھ امریکہ میں ہیں تو کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اور کہیں بھی ہوں گے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا. امیزون سے بھی بات ہو رہی ہے، ان سے بھی بات ہو گئی ہے، ہم نے اکاؤنٹ کھول لیا. انہوں نے کہا ہے کہ آپ جب آپ کہیں گے آپ ہمیں کہ ہمارے ہاں اپنی کتابیں ڈیلیور کر دیں، ہم آپ ہمارے ممبر بن جائیے اور ہم آپ کو آپ کے وہ کر لیں گے. اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ، اس ریلیز نہ کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ پتہ نہیں کتنے ملکوں سے میرے دوستوں نے کہا ہمیں کتاب نہیں ملی، پاکستان میں جرنلسٹوں کو مل گئی ہے. تو میں نے یہاں سے میل کی ہیں تقریباً 200. اگر امیزون پہ آ جائے گی تو پھر تو میرا خیال ہے ہر انسان، اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ٹو سپورٹ آر پیپل بائی دیئر تھنگس، تاکہ وہ آگے بھی اچھی تحریریں لکھتے رہ سکیں. اس کتاب کو بہت خوبصورت کتاب ہے، اور یقیناً پاکستان کے گزرے دنوں کی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن اس جرنلسٹ سے ملے گی جس نے اس ایونٹ کو کور کیا تھا. جناب لطافت صدیقی صاحب، لطافت میں نے ایک سوال جو اور آپ سے کیا تھا کہ ٹیکنالوجی کے لحاظ سے آج یونیورسٹی کالجز میں کتابیں وہ گڈ ریڈرز میں آپ ان کی الیکٹرانک کاپیز دے لیتے ہیں. ڈو یو تھنک کہ اس کی الیکٹرانک کاپی بھی آتے دنوں میں اویلیبل ہوگی؟ جی بالکل. پاکستان میں ہم نے الیکٹرانک کاپی جو ہے وہ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ اس کا بھی ایک سسٹم ہے، وہ اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں کہ آپ اگر کتاب نہیں خرید سکتے تو آپ $5 $5 دے کے آپ کتاب پڑھ سکتے ہیں. ہاں سسٹم ہے، اور بہت ساری کتابیں وہاں لگی ہوئی ہیں، اور اس کے اندر اور بہت سے لوگ اس کا فائدہ لیتے ہیں. میں آئی پرسنلی یوز اٹ. بالکل میں نے ذوالفقار علی بھٹو کی کتاب اف آئی ایم اساسینیٹڈ اسی سسٹم پہ پڑھی. آپ $5 جمع کر دیں، اور ایک دفعہ وہ فری بھی کہتے ہیں کہ آپ پڑھ لیں، اور پھر اس پہ ریویوز آتے ہیں تو پھر اور لوگ پڑھتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور آپ ان ریویوز سے باقاعدہ باخبر رہتے ہیں. آپ بالکل، وہ بہت بڑی خوبصورت ہے. اچھا، ابھی آپ نے جب اس کتاب کو دیکھا، اور میں چاہتی ہوں ہر انسان اس کتاب کو پڑھے، ہزاروں انکشافات، سازشیں، سیاراتیں، قاتل اور مقتول کی داستانیں، جتنے آپ دیکھ لیتے ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح فاؤنڈر آف پاکستان اپنوں سے ہی بڑے قریبی لوگ تھے جن پہ وہ کاؤنٹ نہیں کرتے تھے، بلکہ انہوں نے فاطمہ جناح کو یہاں تک کہا کہ مت بلاؤ ان کو، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ ان کو اس حالت میں دیکھیں. پھر فاطمہ جناح کا موقع آتا ہے ان کے ساتھ بھی. آگے لیاقت علی خان کا ذکر کر لیں، آگے آپ بھٹو صاحب کا ذکر کر لیں، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ذکر کر لیں. اب آگے اب ضیاء الحق صاحب کا بھی تو ہوا، مگر ضیاء الحق صاحب کو تو جتنا استعمال کرنا تھا کر لیا،
اور جب ان کو اڑانا تھا تو اپنے بندے بھی ساتھ اڑا دیے. تو وہ تو آپ میری ہیڈ لائن پڑھ رہی ہیں کہ انہیں تو ضیاء الحق کو تو انہیں مارنا ہی تھا, سارے راز تو انہی کے پاس تھے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو ایک کو مارنے کے ساتھ 4 بندے اپنے بھی مروا لیے, ڈزنٹ میٹر. اگر ایک اٹس ویری سیڈ جو سپٹمبر 11 کا واقعہ ہوا تھا, مگر اس سپٹمبر 11 کے ایک واقعے نے پوری دنیا کے میپ کو چینج کر دیا. وہ جو رافیل تھے نا, رافیل, وہ جب بھٹو صاحب بیٹھے ہوئے تھے امریکن ایمبیسی میں اور چودھری فضل الہی اور ادھر سے مارشل لگ رہا تھا, تو جب جنرل ضیاء کو جو سی آف کرنے ایمبیسی سے بندہ باہر نکلا تھا وہ رافیل ہی تھا. تو رافیل جو تھا اس دن سے, جس دن سے مارشل لا لگ رہا تھا, اس دن سے جنرل ضیاء کے ساتھ ہی ہو رہا. جی ہاں, اس پہ بھی میں نے تحقیق کی ہے. جو آپ نے بات کی ہے کہ وہ اپنے لوگ بھی مروا دیتے ہیں, تو میں نے ایک امریکن جرنلسٹ سے اس پہ بہت پوچھا اور بہت پڑھا. تو ان کے مطابق, یہ میرے مطابق نہیں ہے, وہ ان کے مطابق ہے, تو انہوں نے کہا کہ امبیسڈر صاحب کو کہا گیا تھا کہ یو آر ارجنٹلی نیڈیڈ ان کراچی. تو ان کو کہا گیا کہ آپ بہاولپور نہ جائیں, کراچی چلے جائیں. تو اس طرح کا کوئی ورڈ تھا. تو امریکن امبیسڈر نے کہا کہ میں نے تو رات کی فلائٹ بک کرا لی ہے, لیٹ نائٹ جو کوچ ہے اس سے چلا جاؤں گا. تو ادھر سے جن لوگوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کراچی چلے جائیں, وہاں بہاولپور نہ جائیں C-130 میں, تو پھر اس نے یہ کہہ کے ٹیلی فون بند کر دیا کہ اگر تم مننا ہی چاہتے ہو تو گڈ لک. ہاں, مگر امریکہ اتنا کلیئر پیغام بھی کبھی کمی دے گا. مگر یہ ایک ہسٹری کو اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو مطلب ہمارے ایکشن اسپیک لاؤڈر دین آر ورڈز. ہمارے پاکستانیوں, ایشینز کے ورڈ اسپیک لاؤڈر دین آر ایکشنز. ورڈ اسپیک لاؤڈر دین آر ایکشنز. مگر گورا آٹمنز کی سلطنت کو الٹ کے رکھ دیا, شریف کی سلطنت کو الٹ کے رکھ دیا. سعودز آ گئے. آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اپنے ایکشن سے ظاہر نہیں ہونے دیتے, نہ اپنے ایکشن سے نہ وہ ورڈ سے وہ ظاہر نہیں ہونے دیتے. لیکن ہم اپنی کمزوریوں کو بھی دیکھیں نا. جی سر, ہماری کمزوری ہے, میں تو کمزوری ہماری کمزوریاں ہوتی ہیں, اس کے بعد وہ ایکشن لیتے ہیں. سر میں تو اپنی کمزوریوں کو مگر ہم اپنی کمزوریوں میں بعض اوقات فائدہ لیتے ہیں. تو کیا کہتے ہیں آپ کہ آج تک جتنی کانسپریسیز کہہ لیں یا جتنے لوگوں کو مروایا گیا, کوئی بھی پکڑ میں نہ آ سکا, تو کیا یہ سسٹم اسی طرح بگڑتا ہی چلا جائے گا یا کوئی اس کی پکڑ بھی ہوگی؟ آپ کا جو ہے وہ بالکل آپ کی بات بالکل درست ہے. اور یہ اس کا سوال جو ہے نا وہ تو جرنلسٹوں سے پوچھتے ہیں نا لوگ کہ کیوں نہیں لکھتے. بہت ساری سازشیں آپ کو پتہ ہیں, آپ نہیں لکھتے ہیں. صحیح. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے کتاب کے جو کچھ لکھا وہ تو اپنی بات ہے, وہ میں اپنا کنٹریبیوشن خود ہی سیلیبریٹ کر رہا ہوں. لیکن میں یہ بتا دوں کہ میں نے سارے سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں, میں ہر بندے کو کہتی ہوں یو مسٹ بائی دس. نہیں, میں مذاق کر رہا ہوں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات آپ کا بہت اہم سوال ہے, لیکن یہ ذمہ داری کسی نہ کسی کو تو قبول کرنی پڑے گی, یا کسی کو تو اب مجھ سے جو ہے لاس اینجلس میں پہلا سوال کہ یہ کیوں نہیں پکڑے گئے, تو میں نے کہا میں سوال امریکہ کے حوالے سے جواب دے سکتا ہوں, پاکستان کے حوالے سے جواب نہیں دے سکتا ہوں. جی میں نے کہا کہ جب اسٹیٹ ملوث ہوتی ہے یا اسٹیبلشمنٹ ملوث ہوتی ہے تو پھر نتائج کچھ اور آتے ہیں. اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ کس کو ذمہ داری ٹھہرائیں گے؟ اگر آپ جس کے بھی دور میں, مثال کے طور پر مشرف کے دور میں جو ہے وہ بے نظیر کا قتل ہوا, مفتی صاحب کا قتل ہوا, ایوب کے دور میں, یا اس وقت سے وہ پھر آپ اسی کنکلوژن کی طرف آ رہے ہیں. میں سمجھ رہا ہوں, آپ نے بالکل سمجھا. اچھا آپ دیکھیے جان ایف کینیڈی کا پتہ ہی نہیں چلا کہ کس نے مارا. اس حوالے سے میں کہتا ہوں, تو لوگ یہی کہتے ہیں اگر یہ پتہ نہ چلے, مگر سر ان کو پتہ لگ گیا ہوا ہے, پتہ ان کو ہے, بٹ دے کی ناٹ ڈسکلوز اٹ. حالانکہ امریکہ میں 25 نہیں تو 50 سال کے بعد
everything is बिल्कुल surfaced, बिल्कुल, but they are not going to हक़ाइक़ surface छुपे नहीं रहते हैं। या बल्कि कैनेडी फैमिली को तो पूरे के पूरे को तबाह कर दिया। उसका आखिरी बेटा जो था उसको भी बर्बाद दिया था, उसका एरोप्लेन का क्रैश हुआ था ना, उसका एरोप्लेन का क्रैश हुआ था। एनीवेज जनाब लताफ़त सिद्दीकी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान के और एज ए जर्नलिस्ट इन्होंने अपने फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस को एक जगह पे किया है। किताब का नाम है हज़ारों इंकशाफ़ात साजिशें। इस किताब को ज़रूर हासिल कीजिएगा, अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल होगी। लताफ़त सिद्दीकी साहब से आप हासिल कर लें। और इस वक्त अगर किसी ने बाय करनी हो तो कहाँ से करेगा? मुझसे बात कर ले मुझसे कोई बात करता ही नहीं है, वो ये कहते हैं तोहफे में दे दो। हालांकि मैं ज़ाती तौर पे इस चीज़ की कायल हूँ कि अगर कोई आपके भाई बहन ने भी कारोबार शुरू किया तो शुरू में जाके परचेज करें ताकि उसको खड़े होने का मौका दें। वैसे ये है कि कोई भी मेरे पास किसी ने भी मुझे की है, मैंने कहा कि मैं बेचूंगा नहीं बल्कि मैं आपको दूंगा, खिदमत में पेश करूंगा। अगर आप दूर से आएँ तो मैं आपको एक किताब नहीं 2 किताबें दूंगा। लेकिन मैंने ये भी देखा कि जिन्होंने बहुत कोशिश की कि वो इसके हसूल पैसे लें, लेकिन उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसे खामोशी से मेरे घर के सामने तोहफे तवाइफ रख के गए। मैं आपका उनकी तफसील में जाना नहीं चाहता हूँ, ये उनकी मोहब्बत थी। लेकिन मैंने अपने पार्ट पे, क्या मैं लियाकत मलिक और आपसे कह सकता हूँ तो खरीद। बहुत शुक्रिया जनाब लताफ़त सिद्दीकी साहब की किताब को ज़रूर पढ़िएगा। शायद आज की भी बहुत सारी गुत्थियाँ जो हैं वो सुलझ सकती हैं। मैं एक ब्रेक लेना चाहती हूँ तो फिर थोड़ा सा आज के हालात की तरफ आऊँगी। हम पाकिस्तान को ब्लेम करते हैं, हम बाकी चीज़ों को ब्लेम करते हैं। अगेन मैं इम्पार्शल हूँ, मगर CBC ने इस चीज़ को कवर कर दिया और CBC में जो जर्नलिस्ट यहाँ के हैं उन्होंने बाकायदा वोकल होके कहा कि वी आर ब्लाइंडेड, वी नो ओनली वन साइड ऑफ द न्यूज़। एम आई राइट और रॉन्ग? 100%। ठीक है। और टोरंटो स्टार के रिपोर्टर्स थे जिन्होंने ओपनली, और CBC इज़ अ कैनेडियन गवर्नमेंट का चैनल है जिस पे उन्होंने बैठ के कहा वी आर ब्लाइंडेड अबाउट रशिया। और रशिया एंड चाइना ये एशिया का हिस्सा है। इट वाज नेवर एक्सपेक्टेड टू बी पार्ट ऑफ नेटो। मगर अमेरिका की अगली थ्रेट्स क्या है? यूरोपियन यूनियन के बारे में मैं बल्कि BBC पे एक लताफ़त भाई मैं BBC पे एक आर्टिकल पढ़ रही थी, नो नॉट BBC, CNN के ऊपर, CNN पे मैं एक आर्टिकल देख रही थी और वो आर्टिकल ये था कि बाज़ औक़ात ये जो एक साइड की न्यूज़ दी जा रही है और दूसरी वर्जन को बंद किया गया है, इट इज़ टू यूरोपियन यूनियन के जो अलाइड कंट्रीज़ हैं उनके मोराल को अप रखने के लिए, अफवाज के मोराल को अप रखने के लिए, लोगों के मोराल को अप रखने के लिए ये किया गया है। हालांकि दुनिया में प्रॉब्लम आती जा रही है। रुबल जो कि रशिया की रकम है, अगर वो इक्वल लेवल के ऊपर आ जाएगी, 151 रुबल $1 के बराबर था, 63 रुबल $1 के बराबर आ गए हैं। और अगर ये दुनिया बाईपोलर हो गई करेंसी में और कल कलां को चाइना भी सामने खड़ा हुआ है तो फिर देखिएगा प्रॉब्लम ज़्यादा होंगी। हम एक ब्रेक लेते हैं और इन्हीं हालात के बारे में बात करेंगे। इन जनाब लताफ़त से, वी आर लकी इनफ टू हैव हिम हियर विद अस। अपनी पुराने तजुर्बात के नतीजे में आज की सूरत हाल का एनालिसिस करेंगे जनाब लताफ़त सिद्दीकी साहब। इनकी किताब हज़ारों इंकशाफ़ात, अपनी लाइब्रेरी की ज़ीनत इस किताब को ज़रूर बनाइएगा। एक ब्रेक, विल कम बैक।